چغل خوری کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر حدیث کے اندر سخت وعید وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت حمام بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا، تو کسی نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہ جانے والا جو شخص ہیں یہ چغل خور ہے۔ یہ چغل خور اس لیے ہیں کہ یہ لوگوں کی باتوں کو حاکموں تک اور امراء تک پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، اور بعض روایتوں میں آیا ہے لا يدخل الجنت نمام، یعنی جو شخص ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے اور ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچا کر آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے، تو ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کل قیامت کے دن جب لوگ جنت کے اندر جا رہے ہوں گے تو یہ شخص اولے وہلے میں اور پہلے پہل جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اور اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ چغل خوری کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی۔ اس حدیث کے ضمن کے اندر مسلم شریف کی شرح کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جو شخص چغل خوری کرتا ہے تو اگر اس کو اس کی چغل خوری سے باز رکھنا ہو اور اس قبیح فعل سے اگر اس کو روکنا ہو تو اس کے لیے 6 چیزوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جس شخص کے سامنے چغلی کی جائے تو ایسے شخص کے لیے 6 باتوں کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چغل خور کی بات کی تصدیق نہ کرے اور اس کی بات کو سچ نہ مانے، کیونکہ یہ شخص فاسق ہے اور فاسق کی بات کی تصدیق نہیں کی جاتی۔ دوسرے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے آ کر وہ چغلی کر رہا ہے تو اس شخص کو چاہیے والے کو اس فعل سے روکے اور اس کو اچھے انداز میں نصیحت کرے اور کسی بھی طرح اس کو اس فعل سے باز رہنے کی تاکید کرے۔ تیسرے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس فعل سے روکنے کے باوجود اگر وہ اس فعل سے نہیں رکتا ہے تو اللہ کے خاطر اس سے بغض رکھے، کیونکہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، اور جو شخص اللہ کے نزدیک مبغوض ہو ایسے شخص سے بغض رکھنا واجب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آ کر اس چغل خور نے بات کہی ہے اس غائب شخص کے بارے میں بدظن نہ ہو اور اس کے بارے میں بری سوچ نہ رکھے اور اس کے بارے میں برا نہ سوچے۔ اور 5ویں نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے آ کر جو چغلی کی ہے اس کی چغلی کی وجہ سے جس کے سامنے چغلی کی گئی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کی باتوں میں آ کر ان باتوں کی تحقیق اور جستجو میں نہ لگے اور ان باتوں کے تجسس میں نہ پڑے۔ اور آخر میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ اس چغل خور کو چغل خوری سے روکتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی چغل خور نہ بنے، یعنی اس شخص کی چغلی کی بات کو دوسروں کے سامنے نقل نہ کرے، ورنہ وہ خود اس کو چغل خوری سے روک کر خود چغل خوری میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ امام غزالی کے حوالے سے 6 چیزیں نقل کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے سامنے چغلی کی جائے اگر ان 6 چیزوں پر عمل کرے گا تو چغلی کرنے والا خود بخود آئندہ اس قبیح فعل سے اور اس برے فعل سے باز رہ جائے گا اور کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں لڑائے گا اور ایک دوسرے کے درمیان آپس میں دشمنی پیدا نہیں کروائے گا۔